اچھا جی، آخری ریفلیکشن میں شیئر کروں گا سورہ قیامہ سے، اور میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھوں گا آیات کا. اور ان آیات میں ایک بہت امیزنگ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے آگے سے اور پھر اللہ پیچھے کی طرف آتے ہیں. اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 22 سے کچھ میں آگے جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے بہت برائٹ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، کیوں برائٹ ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ان پہ سیاہی چھائی ہوگی. تظن ان یفعل بہا فاقرہ. یہ آیت جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کو بار بار اکیلے پڑھ کے غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی کیفیت بیان کی ہے. جن کے چہرے کالے ہوں گے کہ ان کو یقین ہوگا، اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ، تظن ان یفعل، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑنے والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ موت کے ٹائم پہ لے کے آتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے گی. قیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی راکی، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی بچانے والا. وظن انہ الفراق، اس ٹائم پہ مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب کسی راکی، کسی ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اب یہ وقت فراق ہے، یہ جانے کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جائے گا. الی ربک یومئذ المساق، اور آن دیٹ ڈے دے ول بی ڈریون ٹو یور لارڈ. اور دیکھیں وجہ کیا بتائی گئی ایک بدبخت شخص کی. فلا صدق ولا صلی، نہ تو وہ ایمان لے کے آیا اور نہ اس نے نماز پڑھی. یعنی کہ ری انفورسنگ دا فیکٹ کہ دیکھیں نماز کو جنرلی اللہ نے موت کا ایک نقشہ تو کھینچا ہے، لیکن دیکھیں نماز کی اہمیت جتنا ہم کہیں، جتنی ہم ریٹریٹ کریں اتنی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ جنات کے حوالے سے کچھ عقائد ہمارے معاشرے میں، غلط قسم کے عقائد، پلس ان سے بہت زیادہ ڈرنا. پھر یہ کہ جو سوت سیئرز ہیں جو قسمت کا حال بتانے والے ہیں، اور پھر یہ کہ جو استخارہ کا کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ ہم نے بے شک نیرسٹ ہیون کو، آسمان دنیا کو مزین کیا ہے اسٹار سے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ ستارے میں سے کچھ پارٹ جو ہے وہ مارتے ہیں، کس کو؟ شیطان کو. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں نا، جو آپ کہہ لیجئے کلیم کرتے ہیں ہمیں فیوچر پتہ ہے، یا ایسے کلیمز کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کا فلانا کام کر دیں گے، تو ان کے پاس نا کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ڈیلز میں چلتے ہیں. اور وہ قرین کا بھی کانسیپٹ ہے نا کہ قرین جو ہے ان کا اپنا شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید محو گفتگو ہو جاتا ہے، اور ان سے کچھ ڈیلز وغیرہ یہ اس کے تھرو کرتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ لوگوں کو امپریس ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ مجھے کچھ فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو فیوچر کی باتیں تو صرف نبیوں کو پتہ تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ نبی تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتائی تھی. لیکن کوئی اگر آج کے دور میں کلیم کرتا ہے جی کہ مجھے فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ یا تو وہ جادوگر ہے، یا پھر یہ کہ وہ کچھ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو بالکل حرام ہے، غیر شرعی ہیں. نیمرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک، ایسٹرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک. جو بھی کلیم کرتا ہے زوڈیک سائنس کے تھرو، ستاروں کے نالج کے تھرو، تو کوئی چکر ہے. اور وہ چکر یہی ہے، دیکھیے جو شیاطین کا چکر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان اوپر جا کے فرسٹ ہیون میں ایوز ڈراپنگ کرتا ہے، کچھ سنتا ہے، اور وہ سن کر آ کے اپنے جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، کاہن کو بتاتا ہے، سوت سیر کو بتاتا ہے. اور وہ 100 اگر باتیں بتاتا ہے تو 99 جھوٹ ہیں، اور ایک اس میں سے ایک آدھی بات جو ہے وہ سچ ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھیے ایسے لوگوں سے مت امپریس ہوئیے جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم استخارہ کرتے ہیں آپ کے بیہاف پہ، یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے. دے آر میجیشنز اینڈ دے آر انوالوڈ ان فلدی تھنگس. دوسرا یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات سورہ جن سے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جنات خود اس بات کا جو ہے نا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا and there were men from mankind who sought refuge in men from the jinn so they only increased them in burden. اس پہ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن عربز نے کیا کرنا شروع کیا کہ ایک وادی میں انٹر ہوتے تھے تو ان سے پناہ مانگتے تھے،
اور پناہ مانگ کے انٹر ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ جنات نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں, یہ تو ہمیں پکار رہے ہیں, یہ تو ہمیں ایز اے ڈائٹی لے رہے ہیں. تو اس کے بعد جنات نے بہت زیادہ سرکشی کرنا شروع کی. تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے آئی اوپننگ بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے یہ ایسے تعویذ دیتے ہیں جن تعویذوں پہ باقاعدہ شیاطین کے نام ہیں اور ایسے کریکٹرز کے نام ہیں, فرعون, حامان, یعنی کہ جو ایول کریکٹرز ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. پھر نیومرولوجی ہے, وہ کھانے بنا کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. وہ نمبرز کا کیا مطلب ہے پوچھنا چاہیے. تو ہمیں ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت سی خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ ہمیں بنائے اور صرف ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.